ہمارے یہاں وٹے سٹے کا رواج ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ رفان نے تنزن کہا، وہ جانتا تھا کہ زید کی بہن کی منگنی ہو چکی ہے، اس لیے وہ انکار کر دے گا اور شادی ٹل جائے گی، مگر زید نے اپنی بہن کی خاطر حیران کن طور پر کہا، مجھے منظور ہے۔ رفان اپنی ہی شرط میں پھنس گیا اور اسے شادی کرنی پڑی۔ پہلی بیوی کے دھوکے کی وجہ سے وہ عورت ذات سے بیزار تھا اور اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ شادی کی رات جب رفان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر دلہن کے روپ میں سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے میرے بھائی بہت سخت ہے زید، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ نتاشا نے زید سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے دھیمے لیکن خوفزدہ لہجے میں کہا۔ زید نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر رک گیا۔ اس نے نتاشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دیکھو، میں تمہارے بھائی کے سامنے جھکنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر وہ کہتے تو میں خود جا کر ان سے بات کروں گا، آخر وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم یونیورسٹی کے دنوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اب اگر میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ نتاشا نے بے بسی سے سر ہلایا۔ زید، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم بزنس میں میرے بھائی کے سب سے بڑے کمپٹیٹر ہو۔ مارکیٹ میں تم دونوں کا کاروباری دشمنی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھائی ہمارے لیے اس شادی کے لیے کبھی بھی راضی ہوں گے۔ زید نے گہرا سانس لیا اور نتاشا کو سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو نتاشا، بہت سارے معاملات الگ ہیں، کاروباری رقابت اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ وہ ہم دونوں کے رشتے کے ہی خلاف ہو جائے؟ بزنس اور ذاتی زندگی 2 الگ چیزیں ہیں۔ نتاشا نے ایک آخری افسردگی بھری نظر زید کے چہرے پر ڈالی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی کتنا سخت اور روبدار ہے۔ وہ بنا کچھ کہے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ زید بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک پختہ عزم تھا۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ رافان خان کی کرخ بارب اور گرجدار آواز تھی جو اس کے پرتعش آفس کے وسیع کمرے میں گونجی۔ رافان خان جو اپنی بے پناہ خوبصورتی، مردانہ وجاہت اور روبدار شخصیت کی وجہ سے پورے بزنس سرکل میں جانا جاتا تھا، اس کی گہری عقابی آنکھیں، تراشی ہوئی داڑھی اور صوفے پر بیٹھنے کا انداز ہی سامنے والے پر ایک ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ وہ اس وقت سامنے بیٹھے زید کو شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ زید نے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے کاروباری حریف کے سامنے بیٹھا ہے، مگر آج بات بزنس کی نہیں، اس کی محبت کی تھی۔ زید نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، دیکھو رفان، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں مارکیٹ میں ایک دوسرے کے سخت کمپٹیٹر ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی کاروباری رقابت کو اپنی پرسنل لائف کے اندر لے کر آئیں۔ ہمارے جو کاروباری تعلقات ہیں، جو دشمنی ہے، اسے مارکیٹ تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پرسنل زندگی میں اس چیز کو نہیں لانا چاہیے۔ رفان نے اپنی تھیکی بھوئیں اچکائیں اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو زید؟ جو بھی بات ہے صاف صاف کہو۔ زید نے بغیر ہچکچا کر رفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تمہاری بہن نتاشا کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نتاشا بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن وہ تمہاری سخت طبیعت اور اس کا کاروباری دشمنی کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی ہے۔ میں یہاں تمہاری بہن کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رفان خان کے چہرے پر ایک تنزیہ اور سخت مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ کچھ دیر بالکل خاموش رہا، لیکن اس کے دماغ میں جہانوں کے پیندرے چل رہے تھے۔ وہ اندر سے اس بات کے لیے کسی صورت راضی نہیں تھا کہ مارکیٹ میں موجود بندہ اس کے مقابلے پر کھڑا ہے، جو اس کا سب سے بڑا حریف ہے، وہ کل کو اس کا بہنوئی بن کر اس کے سامنے بیٹھے۔ رفان خان نے سرد لہجے میں کہا، تم ہمارے کاروباری معاملات دیکھتے ہو زید، مارکیٹ میں ہماری پوزیشن کی جنگ چلتی ہے کہ کون کس سے آگے نکلتا ہے۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں اپنی بہن تمہارے جیسے حریف کے ہاتھ میں دے دوں گا؟ رفان، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ زید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رفان خان کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صاف تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے کبھی ہاں نہیں کرے گا، مگر زید کو نیچا دکھانے اور اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے رفان نے بیٹھے بیٹھے ایک خطرناک چال چلی۔ وہ جانتا تھا کہ زید ایک امیر ترین اور خاندانی بزنس مین ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی پورے شہر نے دیکھا تھا کہ زید کی اکلوتی بہن کی کتنی دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی۔ اس منگنی کی خبر پورے شہر کے اخبارات اور سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی تھی، اگرچہ رفان نے زید کی بہن کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ رفان نے ایک گہرا سانس لیا اور تنزیہ انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں نتاشا اتنا ہی پسند ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ ہمارے یہاں وٹے سٹے کا سخت رواج ہے، اگر تمہیں میری بہن چاہیے تو بدلے میں تمہیں اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا ہوگا۔
اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ رفاع نے بظاہر یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور یہ شرط صرف اس لیے رکھی تھی تاکہ زید اپنی بہن کے طے شدہ منگنی کا سوچ کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے اور ذلیل ہو کر یہاں سے چلا جائے۔ رفاع اپنی فتح پر مسکرانے ہی والا تھا کہ زید کے اگلے جملے نے کمرے کی ہوا منجمد کر دی۔ زید نے بنا ایک پل گھمائے رفاع کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ رفاع خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو لڑکا اپنی بہن کی دھوم دھام سے منگنی کر چکا ہے وہ ایک لڑکی کی محبت میں اس حد تک پاگل ہوگا کہ وہ اتنی بڑی اور ناممکن شرط کو ایک سیکنڈ میں قبول کر لے گا۔ زید کے قدم اپنی ہی عالیشان گھر کی کوریڈور میں منجمد ہو رہے تھے۔ وہ جس جوش اور جنون میں رفاع خان کی شرط مان کر آیا تھا، اب اس کا وہ سارا غبار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور اس کی جگہ شرمندگی اور پیشمانی لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کوس رہا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں اپنی محبت کی خاطر اپنی خود غرضی میں اتنا اندھا کیسے ہو گیا کہ اپنی معصوم بہن کی زندگی داؤ پر لگا دی؟ میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ زمر کے کمرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اندر سے زمر کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی جو شاید فون پر اپنی منگیتر سے بات کری تھی۔ اس آواز نے زید کے دل پر خنجر کا کام کیا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو پورے شہر نے حریم کی دھوم دھام سے منگنی دیکھی تھی، ہر طرف خوشیاں تھیں، اور آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خوشیوں کا غلط گھوٹنے آیا تھا۔ زید نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ زمر، زمر ذرا یہاں آؤ۔ زید کی آواز میں وہ ہمیشہ والا روب اور ٹھہراؤ غائب تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ حریم نے چونک کر فون سائڈ پہ رکھا اور اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا جو بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور تشویش سے بولی، بھائی کیا ہوا؟ آپ کی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زبر، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زید نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں لال لکیریں ابھر آئی تھیں۔ تم جانتی ہو کہ میں نتاشا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج جب میں اس کا ہاتھ مانگنے اس کے بھائی رفاع خان کے پاس گیا، زمر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہمدردی ابھری۔ ہاں بھائی، میں جانتی ہوں آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو کیا رفاع خان نے انکار کر دیا؟ نہیں زمر، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی ہے۔ زید نے خاموش ہو کر زمر کو دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے نتاشا چاہیے تو بدلے میں مجھے اپنی بہن یعنی تمہارا نکاح سے کروانا ہوگا، وٹے سٹے کی شادی۔ یہ سنتے ہی جیسے کمرے کی ساری ہوا تھم گئی، زمر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا اور وہ بری طرح چونک کر گر گئی۔ اس کی آواز تو حلق میں ہی دب گئی تھی۔ کیا بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ زمر، میری بات سنو۔ زید نے آگے بڑھنا چاہا مگر زمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں کیا سنوں بھائی، آپ ہوش میں تو ہے؟ میں کسی رفاع خان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے نا میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، کہیں اور میری بات پکی ہو چکی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، سب تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لوں جسے میں جانتی تک نہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو آپ کی محبت مل جائے؟ زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اپنے سگے بھائی کو اس خود غرضی پر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں زبیر، میں جانتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے خود غرض بھائی ہوں۔ جب رفاع نے یہ شرط رکھی تو مجھے صرف نتاشا یاد رہی، میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے اور میں نے ہاں کہہ دیا۔ میں اپنی خود غرضی میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ زبیر نے غصے اور بے بسی سے کہا، میں نہیں مانوں گی بھائی، میں اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتی، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ اپنی محبت کے لیے میری قربانی نہیں دے سکتے۔ کمرے میں کچھ دیر صاف اور صرف زمر کے سسکنے کی آواز گونجتی رہی۔ زید نے زمر کی طرف دیکھا، اس کا لہجہ اب التجائیہ ہو چکا تھا۔ زمر، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن خدا کے لیے میری بات سنو۔ رفاع خان کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ بزنس میں جتنا سخت ہے اپنے خاندان کے لیے اتنا ہی مخلص ہے، اور تم اپنے بھائی کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ کیا تم اپنے بھائی کو جیتے جی مرتے دیکھنا چاہتی ہو؟ زمر نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ نتاشا کا نام لیتے ہوئے زید کی آنکھوں میں جہاں ایک طرف شرمندگی تھی وہاں دوسری طرف نتاشا کو پانے کی وہ تڑپ اور خوشی بھی تھی، اور وہ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ زید جو ہمیشہ بجھا بجھا اور تلخ رہتا تھا، نتاشا کا ذکر کرتی اس کی روح جیسے جاگ اٹھی تھی۔ زمر کا غصہ آہستہ آہستہ ایک بھوجن خاموشی میں بدلنے لگا، اس کا دل اپنے بھائی کی اس دیوانگی اور خوشی کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اب انکار کر دیا تو زید اندر سے ہمیشہ کے لیے مر جائے گا اور کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس نے گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنے آنسو صاف کیا اور انتہائی بھوجن لیکن حتمی لہجے میں بولے، ٹھیک ہے بھائی، اگر میری
اس میں ہی آپ کی زندگی اور خوشی ہے تو میں تیار ہوں. میں اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے مان چاہتی ہوں. میں یہ شادی کر لوں گی. زید نے حیرت اور احسان مندی سے اپنی بہن کو دیکھا جس نے اس کی خود غرضی کے سامنے اپنی پوری زندگی کی خوشیاں ڈھیر کر دی تھی. اس نے زمر کو گلے سے لگا لیا جبکہ زمر کی بند آنکھوں سے گرے آنسو زید کے کندھوں کو بھگو رہے تھے. مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے. وہ جم میں بیٹھا موبائل کان کو لگائے غصے سے دھاڑا تھا. جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی اس کے سامنے وہی معصوم اور سحر انگیز چہرہ آ گیا جو پچھلے 3 سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا. اس کا رنگ گورا اور مکھن جیسا ملائم تھا. اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی اور معصوم آنکھیں تھیں جن میں ایک عجیب سا سکون تھا. اس کے ہونٹ گلاب کی پھنکڑیوں کی طرح نازک اور قدرتی طور پر گلابی تھے. جب وہ ہنستی تھی تو اس کے گالوں پر پڑنے والے ہلکے سے گڑھے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے. اس کی معصومیت اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جو ایک بار اسے دیکھ لیتا وہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر بھول جاتا. رفاع نے تڑپ کر جیسے اپنی آنکھیں کھولی وہ خوبصورت چہرہ ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا. سر ہم پوری کوشش کریں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی کون ہے. یہ صرف دو صورتحال بھی ہو سکتا ہے. یا تو وہ کسی بہت بڑے VIP گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ اس کا ریکارڈ نکالنا ہمارے لیے ناممکن ہو رہا ہے یا پھر وہ اس شہر کی ہے ہی نہیں. دوسری طرف سے مینیجر نے ڈرتے ہوئے وضاحت پیش کی. میں کچھ نہیں جانتا. مجھے کسی بھی قیمت پر ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے. وہ دوبارہ غصے سے چنگھاڑا. مینیجر اب آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. رفاع نے صفاقے سے رابطہ منقطع کیا اور اپنا موبائل غصے میں سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا. وہ پچھلے 3 سالوں سے دیوانہ وار اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا. اس شام کے بعد سے اس نے خود کو کبھی ایک پل کے لیے بھی پرسکون نہیں پایا تھا. اس کی پہلی بیوی تحمیرہ کے چلے جانے کے بعد زمر کا چہرہ وہ پہلا چہرہ تھا جو اس کے سخت اور ویران دل کو بہت بھایا تھا. اور اس معصوم چہرے کو دیکھنے کے بعد رفان کے اندر کسی دوسرے چہرے کو دیکھنے کی نہ تو چاہت جاگی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو دیکھا تھا. کہاں ہو تم؟ خدا کے لیے مل جاؤ. وہ غصے اور بے بسی کی ملے جلی جذبات سے دھاڑا. شادی کی تمام تیاریاں آخر کار اپنے انجام کو پہنچی اور وہ دن بھی آ گیا جب زید نتاشا کو بہانے کے لیے بارات لے کر اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا. زید نے ایک نظر رفان کی چمکتی ہوئی عالیشان حویلی پر ڈالی جو روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی. رفاع نے اب اپنی بہن کی سچی خوشی کا خاطر اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا. اس لیے حویلی کو دلہن کی طرح بہت ہی اعلیٰ اور اچھے طریقے سے چمکایا گیا تھا. بارات کا استقبال انتہائی دھوم دھام سے کیا گیا تھا جس کے بعد نکاح کی باوقار رسم ادا ہوئی اور پھر فوٹو شوٹ کا سیشن ہوا. اس کے بعد نتاشا کی دھوم دھام سے رخصتی کر دی گئی لیکن اب باری زید کی بہن زمر کی تھی جو وہاں دلہن بنی بیٹھی تھی. زید نے پہلے کہا تھا کہ دونوں کی رخصتی ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے تاکہ دونوں باراتیں ایک ساتھ آ سکے لیکن رفاع نے صاف منع کر دیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بہن کی رخصتی اپنے آبائی گھر سے کرنا چاہتا ہے اور اس کی شادی کی ہر رسم میں خود شریک ہونا چاہتا ہے. اس کا اصول تھا کہ بہن کا فرض ادا کر دینے کے بعد ہی وہ خود کسی سے نکاح کرے گا. جیسے ہی بارات خان حویلی کے باہر پہنچی تو پہلے نتاشا کا دھوم دھام سے استقبال کیا گیا. اس کے بعد رفان کو پورے احترام کے ساتھ لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا. تھوڑی دیر میں قاضی صاحب نے نکاح کی رسم ادا کی اور رفان کا نکاح زمر سے ہو گیا. نکاح ہوتے ہی رفان اپنی روایتی سخت مزاجی کے ساتھ کھڑا ہوا اور فوراً رخصتی کا کہہ دیا. زید نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ تھوڑی دیر اور رکے کیونکہ جس طریقے سے نتاشا کی تمام رسمیں لاد پیار سے کی گئی ہیں وہ بالکل اسی طرح اپنی بہن زبر کی رسمیں بھی دھوم دھام سے کروانا چاہتا ہے. لیکن رفان رکنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا. اچھا تو تم اپنی بہن کے بعد میرے گھر چھوڑ جانا. میں جا رہا ہوں. میرے پاس ان فضول رسم و رواج کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. رفاع نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا. یہ سن کر زید کی پیشانی پر غصے کے بل نمودار ہو گئے. اس نے دبی آواز میں کہا رفاع میں نے تمہاری شادی کی ہر شرط مانی ہے. ہر چیز کو پہلے پورا کیا ہے. کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ میری بہن کو اپنے گھر لے آئے ہو تو آپ مجھ پر روب جھاڑ رہے ہو. تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بہن ابھی واپس اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا؟ رفاع نے کرختگی سے اسے جتایا. کیا ہو گیا بھائی؟ نتاشا نے فوراً اپنے بھائی کی بات کاٹتے ہوئے بیچ میں مداخلت کی. اگر وہ کہہ رہے کہ تھوڑی سی رسم و رواج کے لیے رک جائے تو رک جائے نا. زید نے آپ کی ہر بات مانی ہے. کیا آپ ان کی ایک بات بھی نہیں مان سکتے؟ واہ نتاشا واہ, تم نے تو اس نکاح میں آتے ہی رنگ بدل دیا. رفان کرختگی سے مسکرا کر بولا اور خاموشی سے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا. نتاشا نے تعصب سے زید کا ہاتھ تھاما اور رفان کو جاتے ہوئے دیکھا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا زید. آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھائی کو عورت ذات سے ہی نفرت ہے. جب سے انہیں پہلی بیوی چھوڑ کر گئی ہے اس کے بعد سے بھائی نے کبھی کسی عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. میں نہیں جانتی بھائی نے یہ شرط کیوں رکھی تھی لیکن آپ کو یہ شرط نہیں ماننی چاہیے تھی.
نتاشا نے دھکی آواز میں کہا۔ زید نے ایک سرد آہ بھری اور نتاشا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن میں تمہیں بھی تو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا تھا۔ اور نکاح کا برتن ایک ایسا بندھن ہے جو پتھر دل کو بھی موم کر ہی دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک بس میری بہن کے نصیب اچھے کرے۔ زید نے افسردگی سے کہہ کر نتاشا کا سر تھپ تھپایا اور پھر زمر کی کمرے کی طرف بڑھا۔ زمر کو کمرے سے لا کر رفان کے قریب صوفے پر بٹھایا گیا۔ وہ اس وقت اندر سے پوری طرح کانپ رہی تھی۔ سرخ گھونگھٹ میں سے اس کا ہلکا ہلکا سا چہرہ جھلک رہا تھا جس میں وہ بے حد خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی نازک ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت ہی گاڑھا اور سرخ تھا۔ رفان نے ایک بیزار اور سرسری نظر اس پر ڈالی اور واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نتاشا کو بھی وہیں دوسرے صوفے پر پاس سے بٹھا دیا گیا تھا۔ نتاشا کے اصرار پر دونوں کا ایک خوبصورت فوٹو شوٹ ہوا اور پھر آخر کار رخصتی کا اصل مرحلہ آ گیا۔ زید نے بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی لاڈلی بہن زمر کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا اور پھر واپس رفان کی طرف مڑا۔ رفان، میں جانتا ہوں کہ ہمارے کاروباری اور ذاتی تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اس سب میں میری معصوم بہن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میری بہن کو بالکل اسی طرح رکھنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن اس گھر میں رہے۔ زید نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ زید کی طرف سے دھمکی تھی یا ایک بھائی کی منت؟ یہ بات تو رفان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے اندر سے حیران ضرور ہوا تھا، مگر وہ مہمانوں اور میڈیا کے درمیان کھڑا تھا، اس لیے اس وقت کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میڈیا کے لوگ اس پاس کھڑے پکچرز لے رہے تھے، اس لیے مجبوراً رفان کو آگے بڑھ کر زمر کا ہاتھ تھامنا ہی پڑا۔ وہ زمر کو سہارا دیے گاڑی تک لایا، خود آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے عزت سے بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چلنے سے پہلے اس نے ایک آخری نظر اور غسیلی نظر زید پر ڈالی، اپنے لب کھینچے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جس طریقے سے نتاشا کا استقبال خان حویلی میں کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح رفان کی حویلی پہنچنے پر زمر کا استقبال بھی بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ رفان نہیں چاہتا تھا کہ میڈیا یا لوگوں کے سامنے دونوں بہنوں کے استقبال میں کسی بھی قسم کا فرق یا بھید بتاؤ نظر آئے۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، لیکن زید کی وہ دھمکی آمیز منت رفان کے سخت رویے کو تھوڑا بہت بدلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چند روایتی رسم و رواج کے بعد زمر کو عزت کے ساتھ اس کے نئے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مہمانوں کو رخصت کر دینے کے بعد رفان نے ایک گہرا سانس لیا۔ ماں باپ کی اچانک وفات کے بعد اس نے اکیلے ہی ساری ذمہ داری سنبھالی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے نتاشا کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ نہ صرف خود ایک کامیاب بزنس مین بنا تھا، بلکہ اس نے اپنی لاڈلی بہن کو بھی پڑھا لکھا کر ایک کامیاب ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، ماضی کی ایک دھندلی سی تصویر اس کے سماعتوں میں گونج اٹھی۔ بھائی، بھابھی تو بہت زیادہ پیاری ہیں۔ نتاشا کی وہ چہکتی ہوئی آواز آج بھی رفان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ہاں میری بہن نے جو پسند کیا خوبصورت تو ہوگی نا، رفان نے تب بہت مان اور فخر سے کہا تھا۔ بس اب دعا ہے کہ آپ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، نتاشا نے مسکرا کر کہا تھا اور محبت سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ رفان نے تب بڑے فخر سے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو کچن میں نظر جھکائے کسی چیز سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو اس کے برے وقت میں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اچانک رفان نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ماضی کی ان چند یادوں نے اس کے اندر ایک زہریلی آگ بھڑکا دی تھی، کیونکہ فہمیدہ نے بعد میں اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ غریب تھا۔ اس کے دل سے ایک سرد ہونک اٹھی۔ عورت ذات کبھی کسی انسان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے نفرت سے اپنی آنکھیں بھیج لی اور کمرے کے دروازے کا لاک لاسٹ کی سیڑھیوں سے پاس آ کر کھڑا تھا۔ اچانک اس کو موبائل رنگ ہوا۔ اسکرین پر ایک شناسہ نمبر دیکھ کر اس نے فون کال ریسیو کی۔ جی سر، پتہ چل گیا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، دوسری طرف سے مینیجر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ رفان نے اپنے لب بھیجا اور غصے سے دھاڑا۔ تو طلاق کروا دو، مجھے وہ لڑکی کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ سر، میں نے وہی آپ کو بتانے کے لیے کال کی کہ وہ لڑکی… مینیجر کچھ بولنے لگا تھا کہ رفان نے شفاقی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ لڑکی جو بھی ہے، جس کی بھی بیوی ہے، کل صبح تک وہ لڑکی مجھے میرے پاس چاہیے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کال منقطع کر گیا۔ اس خبر نے اسے 3 سال پہلے کے اس منظر میں دھکیل دیا جب فہمیدہ کی جانے کے 5 سال بعد اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی چہرہ بھایا تھا، اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو کالج سے باہر نکلی تھی۔ شدید گرمی کے باعث اس کے گال اور کان لال ہو رہے تھے۔ وہ اپنی دوست سے کچھ ہنس کر بات کر رہی تھی اور رفان گاڑی میں بیٹھا اس کے سحر انگیز چہرے میں کھو گیا تھا۔ اس کی ڈریس پر جگہ جگہ پینٹ کے داغ تھے، چہرے اور بالوں پر کلر لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم رنگوں میں بھگویا ہوا تھا۔ شاید ان کی کالج کا آخری دن تھا۔ رفان نے فوراً اپنے موبائل سے اس کی ایک تصویر لی تھی
لیکن جیسی تصویر سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے موبائل میں محفوظ تصویر کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے آفس میں مینیجر کے سامنے وہ تصویر پھینکتے ہوئے کہا تھا، مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور تصویر کو دیکھنے لگا تھا۔ رفاع نے اپنے سر کو جھٹکا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ان پرانی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ پچھلے 3 سالوں سے اس لڑکی کے لیے بہت بے چین تھا۔ اب تو تحمیدہ کی یادیں بھی اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ کوئی عورت وفادار نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کا جنون اور اس کی نا اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ اسے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اس کا یہ جنون وقت کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن گھونگھٹ نکالے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ بہت ہی انکمفرٹیبل پوزیشن میں تھی۔ رفاع آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے اس لڑکی کا گھونگھٹ اوپر کیا، رفاع کے ہاتھ فضا میں ہی منجمد ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جس لڑکی کو وہ 3 سالوں سے پوری دنیا میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کیا وہ لڑکی واقعی زید کی بہن زبر تھی؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً اپنا موبائل نکالا اور مینیجر کو دوبارہ کال ملا دی۔ ہیلو، تم اس لڑکی کے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ اس کی آواز میں حلق پھنس رہی تھی۔ دوسری طرف مینیجر نے گھبرا کر اپنا تھوک نکلا۔ سر، وہ لڑکی جس کی پکچر آپ نے مجھے 3 سال پہلے سینڈ کی تھی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زید کی سکی بہن زبر ہے، جس سے ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے۔ مینیجر کو تو جیسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنی بات کس طرح پوری کرے۔ رفاع نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ زبر کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ جذبات سے چورا اور بے خودی کے عالم میں اس نے اپنا ہاتھ زمر کے معصوم چہرے کی طرف بڑھایا اور اس کی گال پر آئی ہوئی زلفوں کو لٹوں کو آہستہ سے پیچھے کیا۔ یہ لڑکی مجھے اتنی آسانی سے مل گئی، کیا میرے ساتھ یہ بھی یہی کرے گی جو تحمیدہ نے کیا تھا؟ اس کے شکی دماغ نے فوراً ایک خوفناک سوال کھڑا کیا۔ اس اچانک ابھرنے والے سوال پر رفاع نے جھٹکی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور زمر سے فاصلہ قائم کر لیا۔ آسانی سے مل گئی؟ 3 سال میں اس کی خاطر بے چین رہا ہوں۔ میں ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا، ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا، ہر وقت اس کا خیال میرے دماغ پر مسلط رہتا تھا۔ کیا یہ آسانی سے ملنا ہوتا ہے؟ اس کے دل نے دہائی دی۔ ہاں، تم صرف اسے ڈھونڈ رہے تھے اور قدرت نے اسے تمہاری جھولی میں لا کر ڈال دیا۔ لیکن تحمیدہ یاد ہے نا اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ تم غریب تھے۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے تو آج تمہارے سب سے بڑے کمپٹیٹر کی بہن تمہارے بیڈ پر ہے۔ یہ تمہاری محبت میں یہاں نہیں آئی، یہ زبردستی میں آ کر لائی گئی ہے، اور یہ بھی ایک دن تمہیں چھوڑ دے گی۔ دل اور دماغ کے اس خوفناک طوفان اور جنگ نے رفاع کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں سخت برہمی سے بھیجتا ہوا بیڈ سے دور کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ زمر ابھی معصومیت سے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے بیڈ پر سیٹ کر کے خود ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فریش ہو کر وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر زمر کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پہنچی تو رفاع کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ زمر اٹھ کر بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی ہے۔ رفاع نے اپنی روایتی سختی چہرے پر سجائی اور سیدھا اس کے پاس آیا۔ زمر نے حیرانی اور خوف سے اسے دیکھا جب رفاع نے اس کے سامنے اپنے آفس کے کپڑے لا کر رکھے اور سرد لہجے میں بولا، یہ کپڑے پریس کر دو اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ زمر اندر سے بری طرح چونک گئی۔ پہلے دن دلہن سے بھلا کون کام کرواتا ہے؟ وہ زمر جو اپنے گھر میں لاڈو سے پلی تھی، آج شادی کے پہلے دن اسے کپڑے پریس کروائے جا رہے تھے اور کچن کا کام دیا جا رہا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ رفاع اس سے سیدھے وہ بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ زمر کو اس کے اس عجیب رویے پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ اسی طرح اس ماحول میں 3-4 دن گزر گئے اور دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ ہو گیا۔ آج انہیں پہلی بار زید کے گھر نتاشا سے ملنے جانا تھا۔ جب وہ زید کے گھر پہنچے تو رفاع کا رویہ زید کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی اسے اپنا کاروباری حریف ہی سمجھ کر سرد مہری دکھا رہا تھا۔ لیکن جب رفاع نے اپنی لاڈلی بہن نتاشا کو وہاں بے حد خوش اور مطمئن دیکھا تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ خود بھی اندر سے خوش ہو گیا۔ دوسری طرف زبر بھی اپنے بھائی زید اور بھابھی نتاشا کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر کھل اٹھی۔ اس کا سارا دکھ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے، راستے میں زبر سے مزید خاموشی نہ رہا گیا۔ وہ رفاع کے اپنے بھائی زید کے ساتھ رویہ دیکھ کر اور تلخ رویے پر لڑنے لگی۔ وہ عمر میں رفاع سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ آپ کو بھائی کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے آپ کی ہر بات مانی ہے۔
زمر نے تب کر کہا۔ رفا نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے بھیجا اور سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، زمر میرے سامنے اس طریقے سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھ میں رہ کر بات کرو۔ زمر جو پہلے غصے سے بھری بیٹھی تھی اب رفان کی اس ڈانٹ پر اور بھی نڈر ہو گئی۔ اس نے رفان کی طرف دیکھا اور بولی، بٹے تم تو اب چپ ہی رہو، آپ مجھے بچی کہہ کر سکھائیں گے کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، شوہر بن کر ہیں، میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر رفا نے جھٹکے سے گاڑی گھر کے پورچ میں روکی۔ وہ اندر سے شدید حیران ہوا کہ یہ لڑکی جو کل تک خوف سے کانپ رہی تھی آج مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہے۔ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں اور یہ الٹا مجھے اپنا غصہ دکھا رہی ہے۔ رفان نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ اس وقت غصے میں لال ہوتی سمر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اور پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ رفان کو اس پر شدید پیار بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی، اس لیے اس نے اسے مزید بولنے دیا اور خاموش رہا۔ زبر غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی جیسے ہی گاڑی سے نکل کر باہر کی طرف آئی، جلدی میں اس کا پاؤں پورچ کی ٹائلز پر پھسلا اور وہ ایک دردناک چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ اس کے پاؤں میں شدید موچ آ چکی تھی۔ رفان فوراً گاڑی سے اترا اور تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اس نے زمر کی تکلیف دیکھ کر بنا کچھ کہے جھک کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ زمر نے درد سے آنکھیں بند کی، اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ رفان نے اس کی حالت دیکھ کر طنز کا تیر چلایا، آخر تمہارا یہ بڈھا شوہر ہی تمہارے کام آیا نا؟ وہ اسے اٹھا کر سیدھا اوپر کمرے میں لے کر گیا اور بیڈ پر نرمی سے لٹایا۔ پھر وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لایا اور پاؤں کا درد کم کرنے والا پین ریلیف اسپرے نکال کر اس کے سوجے ہوئے پاؤں پر لگانے لگا۔ اسپرے کرنے کے بعد اس نے زمر پر چادر ڈالی اور نرمی سے کہا، اب بالکل خاموشی سے آرام کرو۔ زمر بیڈ پر لیٹی کھلی آنکھوں سے رفان کو دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر شدید حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ابھی چند منٹ پہلے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے جو وہ اتنی محبت اور پرواہ دکھا رہا ہے۔ صبح کا سورج جیسے خان حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر داخل ہوا، زمر کی آنکھ آہستہ آہستہ کھل گئی۔ پاؤں کی مجھ کا درد رات کے مقابلے میں اب کافی حد تک کم تھا، مگر حرکت کرنے پر اب بھی کھسک اٹھتی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی ہی رہی کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دھیمے جھٹکے سے کھلا۔ زمر نے چونک کر دیکھا، سامنے رفان کھڑا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں اس کو آفس بریف کیس نہیں تھا بلکہ ایک خوبصورت چاندی کی ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتا ہوا ناشتہ سجا تھا۔ رفان نے بغیر کچھ کہے ٹرے کو بیڈ کے سائے ٹیبل پر رکھا اور خود زمر کے بالکل قریب بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ زمر نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے رفان کو اور پھر ٹرے کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، ناشتہ ہے، دکھ نہیں رہا؟ رفان نے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس نے آنکھیں بھر کر پلیٹ سے نوالا توڑا اور زمر کے لبوں کے قریب کر دیا۔ زمر نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر رفان نے اسے موقع دیے بغیر پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ میں خود کھا سکتی ہوں۔ زمر نے منہ میں نوالا چباتے ہوئے دبی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر رفان کے عقابی آنکھوں کی ایک سخت لیکن محبت آمیز نظر اسے چپ کروا دیا۔ وہ کسی ماہر مربی کی طرح بغیر کسی عجلت کے زمر کو اپنے ہاتھوں سے پورا ناشتہ کروانے لگا۔ جب ناشتہ ختم ہوا تو رفا نے سائڈ ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر زمر کے ہونٹوں پر لگے ہلکے سے داغ کو نہایت نرمی سے صاف کیا۔ اب چپ چاپ لیٹ جاؤ اور جب تک میں آفس سے واپس نہ آؤں بیڈ سے نیچے پیر رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، رفا نے ٹرے اٹھاتے ہوئے فکر مند لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمر بیڈ پر لیٹی چادر کو اپنے گلے تک تانتی ہوئی حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتی رہی کہ اس بظاہر سخت اور بے رحم نظر آنے والے انسان کے اندر اتنی نرمی کہاں چھپی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ رفان کا یہ روایتی اکھڑ پن زمر کے لیے ایک گہری پرواہ اور محبت میں بدلتا چلا گیا۔ رفان زمر کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے خود اس کے پاؤں کی پٹی چیک کرتا، اس کی پسند کا کھانا تیار کرواتا اور شام کو گھر لوٹتے ہی سب سے پہلے فرسٹ ایڈ دیکھتا تھا۔ وہ زمر کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت یہاں تک کہ اس کے پڑھنے کے لیے میگزین اور پسندیدہ چاکلیٹس کا بھی خود خیال رکھتا تھا۔ رفان کی اس بے پناہ توجہ اور دیکھ بھال کا اثر یہ ہوا کہ زمر کا پاؤں بہت جلدی اور پوری طرح ٹھیک ہو گیا، لیکن اس بیماری کے دوران زمر کے دل میں رفان کے لیے جو خوف تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ رفان کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی۔ رفان کے سامنے آتے ہی اس کی حرکتیں بالکل چھوٹے بچوں جیسی ہو جاتی۔ وہ کبھی رفان کے آفس کے کاغذات چھپا دیتی تو کبھی اس کے چائے میں چینی کی جگہ نمک ملا کر دور کھڑی ہنستی رہتی۔ رفان جو پوری دنیا کے لیے ایک باوقار بزنس مین تھا، زمر کی ان بچوں جیسی معصوم شرارتوں پر سے وہ گہرا سانس لے کر مسکرا دیتا اور اس کی ہر ضد کو ہنسی خوشی پورا کرتا تھا۔
ایک شام آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا راج ہو گیا اور موسم میں ایک دم حسین کروٹ بدلی۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سمر کو بچپن سے ہی بارش بےحد پسند تھی۔ جیسے ہی بارش کی پہلی بوند کی آواز سنی، وہ اپنی کمرے کی بالکنی سے ہوتی ہوئی سیدھی حویلی کے کھلے لان میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے آسمان کی طرف چہرہ کیے، بارش کے گرتے ہوئے پانی میں نہانے لگی۔ اس کا سفید اور ہلکا گلابی لباس پانی سے پوری طرح بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا اور اس کے کھلے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسی پل رفان کی سیاہ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ رفان جیسی گاڑی سے اترا، اس کی نظر سامنے لان میں بارش میں نہاتی ہوئی زمر پر پڑی۔ رفان کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ زمر کو اس روپ میں دیکھ کر بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں زمر کے لیے بے پناہ محبت، سحر اور ایک عجیب سا جنون ابھر آیا۔ وہ زمر جو 3 سال پہلے اسے رنگوں میں بھیگی ہوئی ملی تھی، آج وہ پانی کی بوندوں میں نہائی ہوئی کسی حور کی طرح اس کے سامنے تھی۔ رفان نے اپنا کوٹ گاڑی میں ہی پھینکا اور آہستہ آہستہ بھوجل قدموں سے لان کی طرف بڑھا۔ زمر نے جیسے ہی اپنے سامنے کسی کا سایہ محسوس کیا، اس نے گھوم کر دیکھا۔ رفان کو اپنے سامنے کھڑا پا کر اس کی ہنسی ایک دم رک گئی اور اس کے گال شرم اور سردی کے مارے مزید گلابی ہو گئے۔ آپ کب آئے؟ زمر نے ہکلا کر پوچھا۔ اس کی آواز بارش کے شور میں مدھم تھی۔ رفان نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں زمر کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جس پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ رفان ایک پل کے لیے آگے بڑھا۔ زمر نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، رفان نے انتہائی محبت اور شدت سے جھک کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ زمر کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ خود بخود رفان کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ رفان کے مضبوط چوڑے سینے سے جا لگا، جہاں رفان کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ رفان اسے اسی طرح اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تیز بارش کے درمیان سے گزارتا ہوا حویلی کے اندر لایا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کا دروازہ پیر سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی ہلکی ٹھنڈک تھی، مگر رفان کے باہوں کی گرمش زمر کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ رفان نے زمر کو نرمی سے بیڈ پر سیدھا کھڑا کر دیا، مگر اس کا ایک ہاتھ اب بھی زمر کی کمر کے گرد مضبوطی سے لہرا رہا تھا، جس نے دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم کر دیا تھا۔ زمر کا پورا جسم سردیوں اور ایک نئے اچھوئے اور انچھوئے احساس سے کانپ رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک کر رفان کی قمیض کو بھی بھگو رہا تھا۔ رفان، میں بھیگ گئی ہوں، مجھے چینج کرنے دیں۔ زمر نے نظر جھکائے کانپتے ہوئے لبوں سے بہت دھیمے سے کہا۔ نہیں۔ رفان کی آواز میں ایک مخمور سا روب تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے زمر کی ٹھوری کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مجبور کیا۔ 3 سال زمر، 3 سال میں نے اس چہرے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں۔ آج جب تم میرے سامنے میری گرفت میں ہو تو میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کا دل رفان کے اس قدر اور اقرار پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رفان نے آہستہ سے اپنا چہرہ زمر کے قریب کیا۔ اس کے گرم سانس زمر کے گالوں پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے زمر کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا لمبا اور گہرا تھا کہ زمر نے بے خودی میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی انگلیاں رفان کے کندھوں پر جم گئی۔ ماتھے کے بعد رفان کے لب آہستہ سے نیچے سرکتے ہوئے زمر کے ان گلابی گالوں پر آئے جو شرم سے دہک رہے تھے۔ کمرے کے باہر بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کمرے کے اندر دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ رفان نے زمر کو مزید اپنے قریب بھیج لیا، مانا وہ دنیا کے ہر تلخی کو جلا کر خاک کر دینا چاہتا ہو۔ زمر نے بھی اب پوری طرح خود کو اپنے شوہر کی مخلص وجود کے حوالے کر دیا تھا، جہاں اب صرف ان دونوں کی محبت کا راج تھا۔
حویلی کی در و دیوار پر صبح کی پہلی سفید اور مخملی کرنیں نمودار ہو رہی تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول اب بھی اسی رومانوی سحر میں جکڑا ہوا تھا جو رات کی بارش نے دونوں کے دلوں میں پھونکا تھا۔ زمر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو رفان کے مضبوط اور محفوظ حصار میں پایا۔ رفان جاگ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زمر کی کمر کے گرد حمائل تھا اور وہ ٹیک لگائے انتہائی گہری نظروں سے زمر کے چہرے کو ہی نہا رہا تھا۔ زمر نے جیسے ہی اس کی تپتی آنکھوں میں دکھا رات کی یادیں اس کے ذہن میں لہرائیں اور اس نے شرما کر اپنا چہرہ رفان کے سینے میں چھپانا چاہا۔ رفان کے لبوں پر ایک دلکش اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زمر کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے اٹھایا اور اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر ٹکنے پر مجبور کیا۔ اب بھی مجھ سے نظریں چراؤ گی زمر؟ رفان کی آواز میں صبح کی ایک دل فریب اور مخمور لہر تھی۔ زمر نے اپنے ہونٹ بھیجے اور بہت دھیمے سے بولی، آپ رات کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے 3 سال میرا انتظار کیا۔ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، پھر یہ 3 سال والا چکر کیا ہے؟ اس کی آواز میں معصومانہ تجسس صاف جھلک رہا تھا۔ رفان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ اور گہرے جذبات سے چور ہو گیا۔ اس نے زمر کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اور ایک لٹ کو بہت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے عرصا۔ وہ زمر کے اس معصوم گورے اور گلاب کی پنکھڑی جیسے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر اسی 3 سال پرانے سحر میں کھو گیا۔ میں تمہیں نہیں جانتا تھا زمر، لیکن میرا دل تمہیں پہلے ہی پل سے اپنا مان چکا تھا۔ رفان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اعتراف کیا۔ آج سے ٹھیک 3 سال پہلے، تحمیدہ کے جانے کے 5 سال بعد، جب میرا دل عورت ذات اور محبت کے نام سے ہی بیزار ہو چکا تھا، تب قدرت نے مجھے تمہارا چہرہ دکھایا تھا۔ زمر نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں پھیلائی۔ کب؟ کہاں دیکھا تھا آپ نے مجھے؟ تمہارے کالج کا آخری دن تھا۔ رفان کی آنکھوں میں ماضی کا وہ خوبصورت منظر زندہ ہو گیا۔ شدید گرمی کی ایک شام تھی۔ میں اپنی گاڑی میں تمہارے کالج کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کالج کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے گال اور کان گرمی کے باعث بالکل لال ہو رہے تھے۔ وہ اپنے کسی دوست سے کچھ ہنس کر بات کری تھی اور اس کی وہ کھلکھلاہٹ، زمر، اس ہنسی نے میرے ویران دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ زمر بالکل ساکت ہو کر رفان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے اس چہرے اور بالوں پر، یہاں تک کہ تمہارے پورے لباس پر جگہ جگہ رنگ اور پینچ لگا ہوا تھا، مانو تم رنگوں میں نہائی ہوئی کوئی حور تھی۔ میں اس سحر انگیز چہرے کو دیکھ کر ایسا کھویا کہ میں نے فوراً اپنے موبائل سے تمہاری ایک تصویر لے لی، لیکن جیسے ہی میں نے موبائل سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا، تم وہاں نہیں تھی۔ تم بھیڑ میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ زمر کے لبوں سے ایک ہلکی سی ہنسی نکلی۔ تو وہ تصویر آپ کے پاس تھی؟ ہاں زمر۔ رفان نے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کا لمس بڑھایا۔ اس شام کے بعد سے میری راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون حرام ہو گیا۔ میں نے وہ تصویر اپنے مینیجر کو دی اور پورے شہر میں ہر جگہ تمہیں دیوانوں کی طرح ڈھونڈا اور ڈھونڈوایا بھی۔ 3 سال میں نے ایک دن تڑپ کر گزارا ہے کہ کاش مجھے وہ رنگوں والی لڑکی دوبارہ مل جائے۔ میں ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا، ہر وقت بس تمہارا خیال میرے دماغ پر مسلط رہتا تھا۔ اور دیکھو قدرت کا کھیل، جب زید تمہارا رشتہ لے کر میرے پاس آیا اور میں نے اسے ٹالنے کے لیے وٹے سٹے کی وہ سخت شرط رکھی، تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں 3 سال سے کائنات کے ذرے ذرے میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ خود میرے حریف کی بہن بن کر میرے بیڈ پر آ جائے گی۔ آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ زمر نے نم آنکھوں کے ساتھ نہایت لاڈ اور معصومیت سے پوچھا تھا۔ رفان نے اب مزید کوئی فاصلہ قائم نہیں رکھا۔ اس نے زمر کو انتہائی شدت سے اپنی باہوں میں کھینچا اور اس کے پورے وجود کو اپنے ساتھ بھیج لیا۔
محبت بہت چھوٹا لفظ ہے زمر، تم میرا جنون ہو، میری زندگی کا حاصل ہو۔ رفاع نے مخمور لہجے میں کہا۔ صبح کا اجالا اب کمرے میں پوری طرح پھیل چکا تھا، اور اس نئی صبح کے ساتھ رفاع اور زمر کی زندگی میں سچی محبت، لازوال یقین اور خوشیوں کا ایک نیا اور خوبصورت ترین باب ہمیشہ کے لیے شروع ہو چکا تھا۔